ختم ہوتی ہے، روز آنا ہر روزے کے بدلے اتنی رقم اس کی اولاد ہدیہ کرے گی۔ اب آپ سوچ رہے کہ روزہ بھی کام ہوگا۔ اب حج تو اس پر فرض ہوتا ہے جس کے لیے اتنا مال ہو جائے کہ وہ جائے مکہ مدینہ اور واپس اس کے آنے تک اس کے پیچھے جو گھر میں بال بچے ہیں وہ آرام سے ان کی خوراکی چلتی رہے، وہ کھاتے پیتے رہے۔ حج سب پر فرض نہیں ہے۔ اب زکات بھی سب پر فرض نہیں ہے۔ جو مالک نصاب آئے ان پر زکات فرض ہے۔ تو مالک نصاب ہو کر کوئی زکات نہیں نکالتا ہے تو سن لو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کے روزے بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مالک نصاب اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا، حج کرائے کرنے جائے تو مکہ مدینہ تو دیکھ آئے گا لیکن اس کا حج بھی اس کا رب قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جو لوگ مالک نصاب ہے، LIC، سہارا، بینک بیلنس، سن لو تمہاری نمازیں پڑھتے ہو، زکات مالک نصاب ہو کر نہیں نکالتے ہو تو تمہاری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب مالک نصاب ہے کون؟ 7.5 تولہ سونا رکھنے والا، یا اس کی قیمت یا 12.5 تولہ چاندی۔ یہ اب موجودہ دور میں 64 یا 65,000 روپیے 10 گرام سونے کی قیمت ہوتی ہے۔ تو مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ 65,000 کا جو مالک ہو گیا اس پر زکات فرض ہے۔ زکات نکالنی ہے، اسی کا حساب کر لو، بینک بیلنس میں جو بینک میں پیسہ پڑا ہے حساب کر لو، حولان حول یعنی جس مال پر سال گزر جائے اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اس مال کا زکات نکالنا ہی نکالنا ہے، نہیں نکالتا ہے تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل روز قیامت یہی مال تاؤٹ بنا کر کے مال والے زکات نہ نکالنے والے کی گردن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا، لہذا بیٹھ کر جا کر کے گھر میں صاف کر لے گا۔ اب وہ عورتیں جن کے پاس سیراب ہے ان کا بھی مسئلہ، اگر جتنا سونا اور چاندی یا 65,000 قیمت کی چاندی یا سونا پہنچ جا رہا ہے تو ان عورتوں کو بھی زکات نکالنا فرض ہے۔ اب اس میں جو عورت میکے سے اپنا سامان پائی ہے تو اس میکے والے سامان کے زیور کی زکات میکے والوں کے ذمہ ہے، جنہوں نے دیا ہے۔ اما ابا نے دیا ہے بہت اچھا سمجھ کر کے، لیکن اس زیور کی زکات اما ابا کو ادا کرنا چاہیے۔ اما ابا نہیں ادا کرتے، شوہر بھلا ہے، سسر بھلا ہے، اس کے گھر والے اچھے ہیں، جب وہ دے دے تو کوئی منع ہی نہیں ہے، لیکن سسرال کا جو زیور پایا ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، گھر میں جو مالک ہے اس کے ذمہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے آپ غور کریں اور اپنا اکاؤنٹ کریں، اپنے اکاؤنٹ کا کاؤنٹ کریں، حساب کریں۔ جس پر زکات فرض ہوتی ہے وہ اپنی مال کی زکات نکالیں، ورنہ یہی مال آگ کا تاؤ بنا کر کے قیامت میں گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے، اس کے بعد رمضان میں فطرہ نکالا جاتا ہے۔ پچھلے سال تو ہمارے یہاں وصول ہے زمانے سے مسجد میں آ جاتا تھا، پچھلے سال تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، کوئی مجھے شکوا نہیں ہے، مجھے نہیں لینا ہے، مجھے نہیں لے جانا ہے۔ ایک دستور تھا کہ ایک جا ہو جاتا تھا، پھر مناسب جگہ جہاں لگ سکتا ہے وہاں اسے پہنچایا جاتا تھا، لیکن پچھلے سال اگر ہے کوئی مستحق اسے دے دیا گیا تو الحمدللہ، ہے کوئی اس کا حقدار اسے دے دیا گیا تو الحمدللہ۔
بھائی بیوہ بتانے کا ہم بیوہ ہے، کہا تم بیوہ ہو تو تمہارے گھر دوار نہیں ہے؟ ارے سنو، زکات مانگنا بھی حرام ہے، صدقہ واجبہ مانگنا حرام ہے، وہ فطرہ ہو یا زکات ہو، جب مانگنا حرام ہے تو ہم آپ اس مانگنے والے کو ہم دیتے خوشی سے، وہ ہماری بات ہے، لیکن زکات وہ مانگا ہے، فطرہ وہ مانگا ہے کہ اس امت میں جس کا مانگنا زکات کٹ کر کے مانگنا یہ نہیں مانگنے والے کے لیے جائز نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اس لیے خیال کرو، سوچو، جو مال آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے وہ وہاں جمع ہے، اور جو کھا کر کے مر جاؤ گے اس میں سے پائی بھر ملنے والا نہیں ہے، پائی بھر کا بھی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کر دو گے وہی اللہ کے یہاں جمع ہے، اور اسے قیامت میں اللہ اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے دوستوں، بس اتنا عرض کرنا تھا، اب اس کے بعد آیت پاک کا ترجمہ و تفسیر، اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ اس ماہر مبارک سے ایک انوکھی شہادت ہوئی، تھوڑا سا ٹائم لے کر کچھ جملوں میں اس شہادت کا دل کو بیان کرو۔ ابھی سامنے گرامی پر جائیے، اللہ فرماتا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا نے کہا، یا ایھا الناس کہا، ناس کے معنی ہوتا ہے لوگوں، یعنی سارے انسان، کافر مشرک، سب سے اللہ کا اعلان، سب سے اللہ کا فرمان کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں پہنچو اپنے پروردگار کو، کسے پہنچو؟ بولو، اے لوگوں پہنچو اپنے پروردگار کو جس نے پیدا فرمایا تمہیں۔ بولو، اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ یہ ماں باپ کو ایک سبب ہے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ہونا چاہے تو پیٹی ہی میں ماں کے سمجھاؤ، اللہ ان کو پوچھنے سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں، اور انہیں جو تمہارے پہلے ہوئے کی امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو۔ یہاں ایک بات اب میرے پیارے دوستوں تفصیل آپ سنیں۔ اے مومن و کافر، مومن صلی اللہ کا اعلان ہے، کافر ہوئی، اے مومن و کافر سب لوگوں پہنچو اور صرف اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کو پوچھو جو کہ اس کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ معبودیت کا اعتقاد رکھ کر اس کا قرب چاہنے کے لیے جو کرو وہی تمہاری پوجا ہے۔ ایسے اللہ کا قرب نہیں ملے گا جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ کا قرب بندہ چاہتا ہے، اگر مومن بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب ملے تو اللہ کو پہنچنا ہوگا، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اور جو اللہ کی عبادت سے غافل ہے، باہر ہے، انہیں اللہ کا قرب نہیں ملنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، تم اپنے پالنے والے اللہ کے احسانات کو دیکھو کہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں، اور صرف تمہیں کو نہیں بلکہ انہیں بھی جو تمہارے پہلے ساری کائنات میں پیدا ہوئے۔ اس عبادت کی بدولت تم اس قابل ہوگے کہ امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو گے، اور خدا کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اسی کے سینے میں، اسی کے دل میں پیدا ہوگا تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ ارے مشاہدہ کر دو نا، جنہیں نماز سے مطلب نہیں، روزے سے مطلب نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، کبھی تو وہ ایسا نہیں رکھتے۔
اللہ کا خوف ہوگا. خوف کہاں سے؟ پہلے تو اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی پوجا کرو, تب امید رکھو کہ تم اللہ سے ڈر سکو گے. ابھی جانے گرامی اس میں ان آیات مقدسہ کو سن کر کے ہم